اچھا جی شفیع جان صاحب، بہت سارے سوال ہو گئے. ایک تو انہوں نے آپ کو چیلنج کر دیا کہ آپ کے پی کی حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ آپ کی مقامی لیڈرشپ ایکٹیو ہے سندھ میں، نہ ہی وہ پنجاب میں. اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب جب آتے تھے کے پی سے اسلام آباد آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے جی وہاں کی پنجاب کی مقامی لیڈرشپ نہیں ہوتی تھی اور وہ خود بھی کارکنوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے بیچ راستے سے. اسی طریقے سے اب یہ بتا رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ بھی آپ کی پارٹی سے نہیں ہے. تو آپ کی تو پارٹی کے بڑے مسائل ہیں. آپ کس طریقے سے آپ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پورے ملک سے نکلیں گے؟ 8 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب نامزد ہوئے. جب 8 اکتوبر کو وہ نامزد ہوئے تو ادارے کے ایک سربراہ آتے ہیں پشاور، وہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو جو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے. کبھی ان کو اسمگلر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی ان کے لنکس دہشت گردوں کے ساتھ بناتے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک سہیل آفریدی ان کے اعصاب پہ سوار ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم نے پہلے اپنے گولز اچیو نہیں کیے، تو آپ کو اس بار انشاءاللہ یہ آپ لکھ لیں اپنے ساتھ صدف کہ اس بار جو ہوگا وہ کچھ نیکسٹ لیول کے ہوگا. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اختیار صاحب نے ہزارہ کا منظرنامہ پیش کیا، غلط بیانی کی، اگر وہاں پہ لوگ نہیں نکلے تو وہ ویژولز میں اختیار صاحب کو بھی دے دیتا ہوں، آپ کو بھی بھجوا دیتا ہوں، شاید آپ کے پاس پڑے بھی ہوں گے. ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع تھا ایبٹ آباد میں، اور وہ جس اب بات عشق سے دیوانگی اور جنون سے دیوانگی کی طرف چل نکلی ہے، جس طریقے سے وہ گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے نوجوان اور یہ کہتے ہیں کہ جی عشق پاکستان، تو عشق عمران ہی عشق پاکستان ہے. عشق عمران ہی عشق پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں. یہ تو آپ کی شخصیت پرستی ہے نا، آپ نے اپنی لیڈرشپ کو اس میں مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کی اپنی پارٹی سے اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں لا سکے آپ لوگ؟ یہ ہمارا ثواب دید ہے، عمران خان کا ثواب. پارٹی سے کیوں آپ کو لینے پڑے؟ یہ کویشچن نہیں ہے، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے پارٹی میں سے؟ نہیں، یہ کوئی کویشچن آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں سنیں تو صحیح نا، آپ کے کویشچن کر نہیں، ان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. آپ اب کویشچن کر لیا، مجھے جواب دینے کا موقع دیں. یہ ہمارا ثواب دید ہے. ہم جسے اپوزیشن لیڈر منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ ایک سیٹ کی پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہو. اور یہ جو ماسٹر سٹروک عمران خان صاحب نے کھیلا ہے اچکزئی صاحب کی صورت میں، کیونکہ یہ صدف صاحبہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ عمر ایوب صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ جس طریقے سے فلور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جس طریقے سے خان صاحب کے بیانیوں کو وہ بیان کرتے تھے، اسی کی سزا انہوں نے پائی. 50 سال ان کا قید اور نااہلی اور ڈی سیٹ. تحریک انصاف سے کوئی بھی آتا تو اس کا یہی حشر ہوتا، اس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا. تو اچکزئی صاحب کو نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اچکزئی صاحب کو جو ہم نے نومینیٹ کیا ہے، اور جب اچکزئی صاحب کو ہم نے نومینیٹ کیا تب 5 مہینے لگے پاکستان مسلم لیگ نون کو، قومی اسمبلی اسپیکر کو اس کو نوٹیفائی کرنے میں. اور اسی دوران میں قومی اسمبلی اسپیکر نے کئی دفعہ ہم سے رابطہ کیا، اور یہ بارہا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نام کوئی اور دے دیں، ہم اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان کا فیصلہ تھا، اور 5 مہینے ہم اس کے ساتھ سٹک رہے. ہم نے ان پہ پریشر بڑھایا اسٹریٹ موومنٹ سے اور نوٹیفیکیشن کروایا. چلیں، یہ ماسٹر سٹروک تھا تحریک انصاف کا اختیار صاحب. اب اس پہ آپ کیا رسپونڈ کیجئے گا؟ یہ کھلاڑیوں کی زبان میں بات کرتے ہیں نا، ماسٹر سٹروک ہو گیا، کور ڈرائیو ہو گیا، ان سوئنگر ہو گیا. اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ ان کو اپنے لیڈر کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آتا، اپنی پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی نظر نہیں آتی، کرکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل ان کو سمجھ نہیں آتی. اور کرکٹ بھی پتہ نہیں، اب ان کو میدان میں اتاریں گے تو پتہ چلے گا. بات ساری یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان پہ جو ٹھپے لگے ہوئے ہیں، میں ان ٹھپوں کا نام نہیں لوں گا، اگر آپ پوچھ بھی لیں تو میں نہیں لوں گا، ان پہ جو 2-3 ٹھپے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کا لیڈر یہ سوچتا تھا کہ شاید ہم اس کو نہیں کریں گے. ماسٹر سٹروک تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں اور آپ ماسٹر سٹروک کے نتائج دیکھیں. میں کل یہ اناؤنس کیا ہے، آپ اب دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی یاری اور اس کا تعلق، اس کی رشتہ داری، وہ سب کچھ، اس کی ویژن، اس کا نظریہ، اس کا منشور، اس کی پارٹی، وہ سارا وہ او ٹی پی کے حساب سے ہے. آپ او ٹی پی کہہ لیں یا 1 پوٹیٹو 2 پوٹیٹو کہہ لیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کی عارضی دوستی، عارضی تعلق ہوتا ہے. محمود خان اچکزئی کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی
عید الفطر تک بھی چل جائے یا چل پڑے اتنا مجھے لگتا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گی آپ کے عمران خان بڑے جلد اکتائے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر یہ سب بولیں گے, پھر اچکزئی صاحب کی نقلیں اتاریں گے اور کبھی شکلیں بنائیں گے. تھینک یو سو